تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمارے لیے جو مقتدا ہیں، وہ اسوہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ۔ اور کسی جگہ حضور نے نام لیا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اور کسی جگہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور کسی جگہ فرمایا ان الملائکۃ یستحیی من عثمان، اور کسی جگہ فرمایا کہ لا یبغضک یا علی الا منافق ولا یحبک الا مؤمن۔ اسی طرح حضرت علی کے لیے فرمایا کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ اب یاد رکھیں کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس غلطی پر بھی ہمیں بحث کرنے کا کوئی حق نہیں، چونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جھگڑا اللہ پہ تو ہے ہی نہیں بابا جی، جھگڑا نبی پہ تو ہے ہی نہیں، نہ جھگڑا قرآن پہ ہے نہ جھگڑا کعبے پہ، جھگڑا ہے امام پہ۔ دین غلط ہوا ہے امام سے آگے۔ کیسے غلط ہوا میں بتا دیتا ہوں۔ قصور ان کا بھی نہیں، انہوں نے غلط کرنا چاہا نہیں لیکن ہو گیا۔ کیسے ہوا میں بتا دیتا ہوں۔ میں تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں، یہ اس وقت 1000 مجمع جو میری تقریر سن رہا ہے یہ اپنے اپنے علاقے میں پھیل جائے، دور دراز سے آئے ہوئے چہرے یہ چلے جائے۔ کوئی پوچھے جی کل آپ کہاں تھے مجلس میں؟ کہاں؟ تلمبا۔ کیا تھا وہاں پہ؟ وہاں مجلس تھی۔ کس نے پڑھا؟ فیصل آباد سے خطیب آیا تھا۔ کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، میں تو پورا طریقہ آپریشن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے تقریر میری تھی، سنائی آپ نے۔ جب آپ نے ابھی میرے سامنے اقرار کیا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، آپ کو میری تقریر بھول چکی تھی، آپ نے اپنے انداز میں سنائی۔ میری بات میں اور آپ کی بات میں فرق آیا، اسی فرق نے فرقہ بنایا۔ جب رسالت مآب کی بارگاہ میں بیٹھے سنا، پورا یاد نہیں ہوا، آگے جب روایت کی تو غلطی آ گئی۔ تقریر میں نے ایک کی تھی، 1000 تقریر ہو گئی میری۔ یہ تقریر 1000 حصوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ میں نے تو ایک کی تھی۔ جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی۔ آپ نے جس کو سنائی آپ نے تو بالکل مجھ سے سنی تھی نا، تو الفاظ میں 19-20 کا فرق آ گیا، نتیجے میں فرق آ گیا، لیکن جس نے آپ سے سنی اسے جب آگے سنائی تو اور بدل دی، اس نے آگے سنائی تو اور بدل دی، 7واں بندہ نہیں آیا اور تقریر بالکل ختم ہو گئی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ ہم تک دین آیا 1400 سال کے بعد۔ اب دیکھو 1400 سال میں کتنے مرحلے آئے۔ صحابی نے دی تابعی کو، تابعی نے دی تبع تابعی کو، تبع تابعی نے آگے امام تک پہنچائی، امام نے آگے محدث کو دے دی، محدث نے آگے راوی کو دے دی۔ کتنا فرق آ گیا۔ دین ہم تک تو آتے آتے بدل گیا، وہ دین تو رہا ہی نہ جو تھا۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے جی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اطمینان ایسا دوں گا تسلی آپ کے دلوں میں ہو جائے گا۔ اطمینان کہاں سے ہوگا؟ اب شیعہ سنی مجھ سے پوچھو، آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے اس لیے کہ اس نے تو پوری کی پوری لائن ہی بدل دی ہے کہ ہمارے پاس تو دین ہے ہی نہیں۔ اب میں بتاؤں گا اطمینان کیسے ہے۔ اطمینان بھی اتنا اچھا دلواؤں گا کہ آپ کہیں گے واقعتاً یہ اطمینان ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ یہ مجمع بھول گیا، آپ نے آگے سنائی، آگے 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 فرق آ گیا اور بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے ایک بچہ نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ بھول سکتے ہیں، یہ نہیں بھولیں۔ اس کے حافظے میں نہیں، اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میری بات کو محفوظ کر رہی ہے۔ اس نے صلاحیت میں میری بات کو محفوظ کر لیا، یہ چلا گیا۔ بات یہاں سے تلمبا سے نکلی، خانے وال سے ملتان سے ایک بندے نے سنا ہے آصف الوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا، وہ یہاں پہنچ گیا، ایک ایک بندے کے گھر گیا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی، وہ پریشان ہو گیا۔
اس نے یار مجھے اس کی پوری تقریر کوئی تو سناؤ, کہا گیا اس نے. آخر ایک بندے نے کہا چھوڑ سارے. مجلس میں بالکل ممبر کے آگے ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا, اس نے گفتگو پوری ریکارڈ کی ہوئی, تو اس کے پاس جا. وہ اس بچے کے گھر گیا. اس علاقے کے سارے بوڑھے ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہے کہ اتنے سینئر لوگ موجود تھے, ایسے عزت والے بندے اکٹھے کیے تھے ہم نے ان کے ہوتے ہوئے. یار تو قصور کس کا ہے بھئی؟ آپ کے پاس ذہن میں, آپ کے حافظے میں نہیں تھی, اس کے صلاحیت میں. اس نے اپنی صلاحیت کو محفوظ کر لیا, نتیجہ بڑا خوبصورت آنے لگا. بابا جی دعا لینے لگا. 25 سال تک اس نے اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھا. کسی کو 25 سال کے بعد ضرورت پڑی, اس نے یہ بٹن لگا کے آن کیا. میں ایسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لفظ بدلے, نہ لہجہ بدلا, نہ جملے بدلے, نہ ترتیب بدلی, نہ روانی بدلی. میرا سنی بھائی قرآن لے آؤ ممبر پہ, میرے سر پہ رکھو. ہم نے تم سنیوں کی ضد میں علی کو نہیں ماننا, ہماری مجبوری ہے علی کو ماننا. اس لیے کہ نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد مولا علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی, اور اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز کیا. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, میرا خیال نتیجہ پہنچ جانا چاہیے. اتنی محنت کے بعد اب نتیجے کو پہنچنا چاہیے تھا. ضروری یہ ہے کہ آپ نے نبی کے بعد تسلیم اسے کرنا ہے, جس میں غلطی نہ ہو, جس میں شک نہ ہو. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میرا سنی بھائیو, ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے. ہم نے حکومتیں نہیں ڈھونڈی, ہم نے علم دیکھا ہے کہ شریعت کس کے پاس ہے, دین کس کے پاس. ہر خلیفہ کے جانے کے بعد میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں. بیٹوں میں لڑائی ہوئی ہے, بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے. میں بادشاہ بنوں گا, اسے کہا نہیں میں بنوں گا. میں بھائی کا قتل دکھا سکتا ہوں, میں بیٹوں سے باپ کی بغاوت دکھا سکتا ہوں. لیکن کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے. امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, اللہ نے بنانا. تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے مولا علی کو تو ہم سنی بھی مانتے ہیں, آپ شیعہ کو زیادہ تو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں, لیکن اللہ نے صرف ماننے کا نہیں کہا, تسلیم کرنا ہے. آپ بھی میرا سنی بھائی, آپ کی نماز بھی بغیر درود کے نہیں ہوتی, اور اذان سے پہلے آپ درود صحابہ پہ ازواج پہ بھیج سکتے ہیں, نماز پہ نہیں بھیج سکتے. نماز میں درود خود ہی سمٹ کے حویلی کے سیدہ پہ آ جاتا ہے. درود صرف خاندان رسول کے لیے, درود صرف معصوم کے لیے. اب ہم نے امام بنایا, اگر امام ہم نے ماننا ہے, تسلیم کیا ہے, تو اس امام کے ماننے کے, تسلیم کرنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے بھی مان لیا, اسے بھی مان لیا, اسے بھی مان لیا, سارے ایک ہو جائے. نہیں, اللہ نے اگلا مرحلہ بڑا مشکل کر دیا ہے. محنت میں نے کی, اب نتیجہ میں نے ضائع نہیں ہونے دینا. خدا نے دین دیا نبی کو, نبی نے آگے حوالے کر دیا امام کے. اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کسے امام تسلیم کرنا ہے. جب ہم نے زندگی گزار لی تو اللہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا. خدا نے قیامت والے دن تصور ہی الٹ کر دیا.
खुदा ने कहा नमाजों के टोकरे भी उठा के लाना तो सोच के आना, मैंने तुम्हें इमाम के नाम पे उठाना है। बंदे बिल्कुल उल्ट चक्कर में हैं, मौलवी ने बिल्कुल गलत चक्कर में लगा दिया है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन पहले अमाल देखेगा, अमाल बाद में देखेगा, पहले इमाम देखेगा। जिसका इमाम ठीक हुआ अमाल उसके तुलने हैं, जिसका इमाम ही ठीक नहीं हुआ अमाल खुलने ही नहीं। भाई खोलेगा तो तब ना अगर इमाम ठीक होगा। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि क़यामत वाले दिन रश ना हो, तो खुदा ने कहा इमाम वाला सवाल कब्र में ही पूछ लो। ये जो छोटे बच्चे बैठे जो स्कूल कॉलेज का जिन्होंने शक्ल देखी हुई है ये जानते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उस पर लिखा होता है पहला सवाल लाजमी है, बाकी 5 में से 4 करें। ये कब्र वाला लाजमी है, इसमें गुंजाइश है ही नहीं। नमाज पीछे से भेजी जा सकती है, नमाज पीछे से चली जाएगी। आप बाप ने नमाजें नहीं पढ़ी, शरीयत ने कहा बड़े बेटे को तू पढ़, बड़े बेटे के पास वक्त नहीं, खुदा ने का कोई मसला नहीं, नमाज़ी अजारा उजरत दे के पढ़वा ले। किसी मौलवी की मिन्नत कर, उसे कहा मेरे बाप की 2 साल की नमाजें पढ़, पैसे तूने देने हैं, पढ़नी उसने, सवाब बाप को जाएगा। आखिरी दिनों में वालिद साहब वालिदा रोजा नहीं रख सके, औलाद के ज़हन में एक परेशान थी, बीमारी थी, नहीं रोजा रख सके। खुदा ने कहा कोई नहीं, परेशान नहीं होना, किसी को रखवा, सवाब आपको जाएगा। बाप की जिंदगी में औलाद को तौफीक नहीं थी, बाद में अल्लाह ने करम कर दिया, पैसा आ गया, दिल में हसरत, काश बाप की जिंदगी में आता, उसे हज करवाते, मां को हज पे लेके जाते। खुदा ने कहा हसरत तेरी संभाल, किसी को करवा, तेरे बाप तेरी मां के खाते में ये हज लिख दूंगा। मस्जिद में सफ दे, सवाब जाएगा। पंखा लगा, रस्ते में नलका लगवा, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर, तू जो जो करता जाएगा मैं वहां अकाउंट में उनके भेजता जाऊंगा, क्योंकि वो मर गए हैं, उनका अकाउंट खुला हुआ है, ये सारा सवाब पहुंच जाएगा। किसी मौलवी से मुझे कुरान के हाशिए पे लिखवा के दो कि बाप अली को मानता हो, बेटा ना मानता हो। इमाम अपना अपना है, हर एक ने अपनी कब्र में अपने इमाम का हिसाब देना है। इसलिए खुदा ने कहा है कि कब्र में पहले पूछ लो कि इमाम ठीक है, जवाब ठीक हुआ तो क़यामत वाले दिन अमाल खोलना। अगर जवाब ही ठीक ना हुआ, इमाम ही ठीक नहीं, तो फिर इसका मतलब नमाजें भी इमाम वाली पढ़ी होंगी, रोजे भी इमाम वाले रखे होंगे, ज़कात भी इमाम वाली दी होगी, तो फिर कब्र से सीधा ट्रांसफर कर दो जहन्नम की तरफ, हशर में लेके आने की जरूरत ही नहीं है। मैदान महशर में वही खड़ा होगा जिसका इमाम अच्छा है। अब पता चला कि हम मरने के बाद कब्र में कांधे पड़ के सुन भी समझ भी, इस्मा इफ़हम, सुन समझ। थोड़ी देर बाद कब्र में फरिश्ते आएंगे, बोल के बताना अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरा नबी है, कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है। वो तुझसे सवाल करेंगे तेरे इमाम के बारे में, परेशान ना होना, बोल के बताना अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है। अब एक लम्हे के लिए सुन्नी भाइयों से माजरत, सिर्फ शियों से कहने लगा हूं, जो 2020 के जदीद शिया हैं, जो रोज शीयत को बदल रहे हैं, जो रोज कहते नई शीयत आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहां भी अली को निकाल देना चाहिए, यहां से भी अली को निकाल देना चाहिए। जब मौलवी कब्र के सरहाने बैठ के 12 इमाम पढ़ना होता है ना, उस वक्त मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछना कि जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने देता था, कब्र में 12 की क्यों दरबार। अगर दुनिया सच्चे इमाम को मान लेती तो फिर उस इमाम की बेटियां बाजारों में न जाती। मैं अहले सुन्नत भाइयों को मुसाइब में भी उनका हक दूंगा, मुसाइब में भी उनका हिस्सा जरूर दूंगा। सर पे कुरान रख के मुझे सुन्नी भाई आज रात को बिस्तर पे लेट के जरूर सोचना कि अली को खिलाफत मिली 4थे नंबर पे, लेकिन जब दीन पे कुर्बानी देने का वक्त आया तो सबसे पहले अली की औलाद क्यों आई? हक नहीं बनता था कि पहले पहले खलीफा की औलाद आती।
پھر دوسرے خلیفہ کی نسل آتی, پھر تیسرے کی. جب دین بانٹ رہا تھا پھر لینے والوں کی لمبی قطاریں. جب دین مانگ رہا تھا پھر علی کے گھر سے ایک بھائی اٹھا, ایک بہن اٹھی. نانے کی قبر پہ جا کے حسین نے کہا تو پریشان نہ ہو, میں وعدہ کر کے جاتا ہوں تیرا دین بچا کے حسین خود واپس تو نہیں آئے گا, لیکن قیامت تک اب میں کوئی یزید پیدا نہیں ہونے دوں.